آج ویو 360 میں افغان طالبان کی یقین دہانیاں، کیا دنیا کو اعتبار کرنا چاہیے؟ طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے؟ اور افغانستان سے متعلق علاقائی قوتوں کی ترجیحات پر سینیٹر مشاہد حسین سید سے گفتگو۔ جولائی میں افغان طالبان نے وفود بھیجے 3 علاقائی کیپٹلز میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان میں طالبان کی آمد اور اشرف غنی کے چلے جانے کے بعد حکومت کا ڈھانچہ اب کیا ہوگا؟ اس پر بات چیت کے لیے خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق سابق افغان صدر حامد کرزئی کی قیادت میں ایک وفد کی طالبان کے اہم کمانڈر اور سینئر رہنما انس حقانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ حقانی نیٹ ورک آپ جانتے ہیں طالبان کا ایک اہم حصہ ہے اور اس گروپ پر حالیہ برسوں کے دوران افغانستان میں کئی بڑے حملوں کا الزام بھی لگتا رہا ہے۔ دوسری جانب طالبان کی طرف سے پرامن رہنے کی یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے غیر ملکی شہریوں اور افغان باشندوں کا انخلاء اب مزید تیزی سے جاری ہے۔ برطانیہ اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق اپنی حکمت عملی پر وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور طالبان کو ان کے اقدامات کی بنیاد پر ہی پرکھا جائے گا۔ ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے کل کابل میں اپنی پہلی باضابطہ کانفرنس کی اور بہت سے ایسے خدشات جن کا اظہار افغان عوام اور عالمی برادری کر رہی ہے انہیں بظاہر دور کرنے کی کوشش کی۔ مثلا تنظیم کے عسکری ونگ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، جو کہ کئی سالوں سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں مگر پہلی بار کل صحافیوں کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ طالبان کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے اور افغان فوجیوں اور سرکاری عہدیداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے گزشتہ دور کی پالیسی کے مقابلے میں بھی ایک مختلف نظریہ پیش کیا اور کہا کہ خواتین کا معاشرے میں فعال کردار ہونا چاہیے اور اسلامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا احترام کیا جائے گا، لیکن تنظیم کی نظر میں خواتین سے متعلق اسلامی قوانین کیا ہیں یہ واضح نہیں کیا، اور ساتھ ہی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ افغانستان کی سرزمین اب کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت ہم چلیں گے ایاز گل کی جانب، جو وائس آف امریکہ کے نمائندہ ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس جنگ کی کوریج کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی ایاز کہ اس وقت جو حکومت سازی کے لیے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ طالبان کتنے آمادہ ہیں کہ حامد کرزئی یا عبداللہ کو کوئی کردار دیا جائے، اور پھر یہ بھی جو رہنما ہیں یہ کس قسم کا سیٹ اپ چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں، اب تک تو جو بھی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے 3 روز کے دوران، تو طالبان ایک بات واضح ہے کہ جو بھی سیٹ اپ بنے گا جس کو بقول طالبان کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ جس میں تمام طبقات کی شمولیت ہوگی، نمائندگی ہوگی، اس کی جو سربراہی ہے وہ تو طالبان بظاہر اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے، لیکن ان کی جو ملاقاتیں انس حقانی نے آج کی ہیں کابل میں صدر کرزئی کے ساتھ، جو سابق صدر ہیں عبداللہ کے ساتھ، اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کی ملاقات رہی ہے کابل میں آج، وہ افغان سینٹ کے جو چیئرمین ہیں مسلم یار خان، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے انس حقانی جب جیل میں بند تھے کابل میں اور ان کو سزائے موت ہو چکی تھی، تو انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی اس وقت پہ جو تھے ان سے مطالبہ کیا کہ آج رات انس حقانی کو آپ پھانسی پہ لٹکا دیں۔ مطلب اتنی شدید دشمنی کے باوجود انس حقانی آج کابل میں ان کے گھر چل کے گئے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی کوئی سیکیورٹی جو ہوگی وہ طالبان کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان لیڈ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور جو بھی حتمی طور پہ کوئی حکومت وجود میں آئے گی تو اس میں مرکزی کردار طالبان کا ہی نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کا جو موجودہ آئین ہے اس پہ عمل کرنے میں، اس کو تسلیم کرنے میں طالبان کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے؟ نہیں جی، وہ تو دیکھیں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بڑے واضح طور پہ طالبان نے کہہ دیا تھا کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے یا جو بھی مذاکراتی عمل جب کسی حتمی نتیجے میں پہنچے گا تو جو آئین ہے اس میں وہ لازمی تبدیلیاں کریں گے، اور شاید اس کو مکمل طور پہ رد بھی کر دے، اس لیے کہ طالبان نے مسلسل یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی گورننس سسٹم یا آئین بنا ہے پچھلے 20 سال کے دوران وہ اس وقت بنا ہے جب افغانستان ایک مقبوضہ افغانستان تھا، یعنی ان کے بقول امریکہ کی قبضے میں تھا افغانستان، لہٰذا جو بھی پیش رفت سیاسی ہوئی ہے اس دوران وہ ان کے بقول ایک غیر قانونی عمل تھا۔
اچھا یہ بتائیے، جس طرح ہم نے کوریج میں ہم اپنی بتا بھی رہے ہیں کہ طالبان مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں اور ایک پازیٹیو جو امیج ہے اس وقت وہ اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک کے مختلف حصوں سے ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ پریشان، نہ صرف لوگ پریشان ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو پریشان کیا بھی جا رہا ہے. لوگوں کو کچھ کو رپورٹس ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو سڑک پہ کھڑا ایک جنگجو ہے، اس کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا کنٹرول ہے جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کا اپنے ملیٹنٹس پر، کہ جس قسم کے وعدے لیڈرشپ کر رہی ہے گراؤنڈ پہ ان وعدوں کو ان پہ عمل بھی کیا جائے گا، انہیں پورا بھی کیا جائے گا؟ سارا یہ جو سوال ہے اب یہ بہت پرانا اس لیے ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی غیر ضروری سوال اس لیے اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ طالبان نے 3 سال قبل جب پہلی دفعہ کسی عید کے اوپر سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو 3 دن کے دوران ایک گولی بھی افغانستان میں فائر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جتنے بھی سیز فائر ہوئے اس میں یہی صورتحال رہی کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور شاید اسی وجہ سے امریکہ اس بات پہ کنونس ہوا یا مائل ہوا کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ معاملے کو حل کیا جائے. تو یہ کہنا کہ طالبان کی لیڈرشپ اور ان کے فائٹرز کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ شاید اب بجا نہ ہوگا کہنا، لیکن یہ طے ہے کہ افغانستان بالکل بدل گیا ہے پچھلے 20 سال کے دوران. وہاں پہ ایک نئی جنریشن جو سامنے آئی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ ان کے لیے قبول کرنا طالبان کے اس نظام کو جو 90 کے دہائی میں وہ لے کے آئے تھے وہ تو آؤٹ آف کوسچن نظر آ رہا ہے. اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو مین سٹریم ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں وہاں پہ خواتین بیٹھ کے روزانہ براڈ کاسٹ کر رہی ہیں، پرائم ٹائم میں آ رہی ہیں. صرف حجاب انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن تمام ٹیلی ویژن سٹیشنز نے باقاعدہ اپنے بیانات جاری کیے ہیں کہ طالبان ان کے پاس آئے ہیں، ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ تمام تر اپنی کوریج جاری رکھیں. اور اس کا ثبوت ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا کہ ان سے بڑے تنقیدی سوال پوچھے گئے لیکن انہوں نے جوابات دیے ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تبدیل ہو گئے ہیں. آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیوں طالبان بہت ضروری محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت امیج جو ہے وہ لے کے آئیں. آز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، بہت شکریہ. آز پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب سے آج بات چیت کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال پہ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے خطے کے ممالک کا دورہ کریں گے. دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی صورتحال پر اپنی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کی، مگر افغانستان میں کسی نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق فی الحال کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا. طالبان کی فتح افغانستان کے علاقائی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، اس بارے میں ہماری ساتھی گیتیارہ انیس نے سینیٹر مشاہد حسین سید سے بات کی. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں طالبان قیادت سے تعلقات میں چین کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں. جولائی میں افغان طالبان نے وفود بھیجے 3 علاقائی کیپٹلز میں، تہران، ماسکو اور چائنا، بیجنگ. اور افغانستان کے طالبان کی پہلی دفعہ چینی سربراہ سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ جی کے ساتھ. اور چین کے 2 بنیادی ایشوز ہیں اس حوالے سے جو پاکستان کے لیے بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہو. چین کا 50 میل کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM جو اس وقت مقیم ہے افغانستان کے صوبے بدخشاں میں. تو کیا اس پر کنٹرول کریں گے طالبان کا نہیں؟ اور دوسرا، جب بھی کوئی وسیع البنیاد حکومت بنتی ہے، ظاہر جس میں طالبان شامل ہوں گے اور ان کی ایک کلیدی کردار ہوگا، کیا وہ حکومت چین کا جو منصوبہ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا محور، جس کا ستون CPEC ہے، اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں انڈیا کی کافی بڑی انویسٹمنٹ اور پریزنس نظر آتی ہے ہمیں افغانستان میں. اس تمام سچویشن میں پاکستان کیسے انالائز کر رہا ہے کہ یہ تعلقات کس طرف جائیں گے؟ پاکستان جانتا ہے کہ انڈیا ایک اہم ملک ہے اس خطے میں، اور اس کے ایک معمول کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے افغانستان سے، جو ماضی میں رہے بھی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، اور میرے خیال میں شاید افغان طالبان شاید نہ چاہیں، کہ افغانستان کی سرزمین ہندوستان کی انٹیلیجنس کے ذریعے استعمال ہو پاکستان کے خلاف. ابھی حال ہی میں ایک ڈوسیہ دیا گیا مجھے ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی وزارت خارجہ کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، 40 صفحے کا، جس میں انہوں نے کہا کہ 87 ٹریننگ کیمپ ہیں افغانستان کے اور ہندوستان میں پاکستان کے خلاف،
جس میں 66 افغانستان سرزمین میں ہے، 21 ہندوستان کی سرزمین میں ہے، تو وہ چیز پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم ایران کے حوالے سے بات کریں تو ایران مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم پہلے دیکھا تھا جب پچھلا جو ایک دور حکومت گزرا تھا طالبان کو، تو بہت اچھے تعلقات نہیں تھے دونوں ممالک کے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، ڈفرینٹ ریلیجس اسکول آف تھاٹ بھی ایک وجہ ہے، اور بھی سیاسی وجوہات ہوں گی۔ اب کیا لگتا ہے کہ یا فورن پالیسی جو ہے کیا وہ پہلے سے مختلف ہوگی طالبان کی اس حوالے سے؟ طالبان حکومت تھی ماضی کی 1996 سے 2001 تک، اس وقت ان کے بڑے کشیدہ تعلقات تھے ایران کے ساتھ، اور بالکل نہ ہونے کے برابر تھے تعلقات۔ اب ان کی گفتگو شنید بھی ہوتی ہے، وفود کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے، اور بلکہ ایران نے تو میزبانی بھی کی افغان طالبان وفد کی، ان کے وزیر خارجہ اس وقت کے تھے پچھلے ماہ جواد ظریف صاحب، اور ابھی ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے جو ایک ایران دشمن تنظیم ہے دہشت گردی کی جیش العدل، اس کے لیڈر کو طالبان نے ہی مارا افغانستان کی سرزمین پر، جو ایرانی بلوچستان صوبے میں گڑبڑ کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ ہیں جو کافی انسرٹنٹی کا شکار ہیں کابل میں اس وقت، اسپیشلی جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ، اور بہت سے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں یا وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس تمام صورتحال کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ افغان مہاجرین کو سب سے طویل عرصے کے لیے سب سے زیادہ مہاجرین 30-35 لاکھ ہم نے اس کی میزبانی کی، اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور کوئی گڑبڑ کے باوجود کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، بڑی اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میرے خیال میں یہ روایت ہمیں کنٹینیو رکھنی چاہیے۔ کوئی اگر پاکستان آنا چاہتا ہے، بسم اللہ، وی ویلکم دیم۔ یہ تھے سینیٹر مشاہد حسین سید۔ سخت گیر، دہشت گرد، جنگجو، جہادی، پچھلے 25 سالوں کے دوران طالبان کو بہت سے مختلف القابات دیے گئے، مگر افغان طالبان کی یہ تنظیم جس نے 2 دہائیوں کی جنگ لڑی اور آج پھر افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے، کام کیسے کرتی ہے، اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، یہ اتنی منظم کیسے ہے، آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ 1996 میں دارالحکومت کابل پر قبضے کے بعد ملا عمر طالبان کے سربراہ کے طور پہ سامنے آئے اور اپنی خود ساختہ ریاست امارت اسلامی افغانستان کے امیر المومنین قرار دیے گئے۔ ان کی شخصیت تنظیم کے لیے طلسماتی قرار دی جاتی تھی، لیکن ان کی تصاویر یا ان کے بارے میں بہت کم ہی معلومات دستیاب ہیں۔ 2015 میں یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ وہ 2013 میں انتقال کر چکے تھے۔ جولائی 2015 میں پھر طالبان نے ملا اختر منصور کو اپنا سربراہ بنایا، جو صرف 10 ماہ بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد 2016 سے ملا ہیبت اللہ خنزادہ طالبان کے امیر ہیں، لیکن ان کا تشخص ایک جنگی رہنما کے مقابلے میں مذہبی رہنما کے طور پہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس سال انٹیلیجنس اداروں کی جو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی، اور اس کی معلومات کے مطابق طالبان کو سالانہ تقریباً $46 کروڑ منشیات کے کاروبار سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ کان کنی سے بھی تقریباً اتنی ہی رقم انہیں سالانہ ملتی ہے۔ اس برس جون میں جاری ہونے والی دیگر ممالک کی فراہم کردہ انٹیلیجنس اطلاعات پہ مبنی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ڈرگ ٹریڈ کے علاوہ بھتہ اور اغوا برائے تاوان جیسی مجرمانہ سرگرمیاں ان کی فنڈنگ کے بڑے ذرائع ہیں۔ لیکن طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اس بارے میں مزید معلومات لے کے آئے ہیں وقار محمد خان۔ وقار، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو طالبان کے امیر ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور جو زمین پہ کابل کی سڑکوں پہ، افغانستان کی سڑکوں پہ کھڑا جنگجو ہمیں نظر آتا ہے، ان کے درمیان قیادت کی کتنی سطح ہیں، کتنے لیئرز ہیں؟ اچھا، بنیادی طور پر چھوٹی سی چیز میں بتا دوں کہ جس طرح افغان معاشرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تبدیل ہوا، اسی طرح 20 سال کی جنگ کے دوران طالبان نے بھی اپنے آپ کو کافی منظم کیا ہے۔ تو انہوں نے مختلف سطح پہ مختلف لیئرز ایسی بنائی ہیں جس سے وہ اس پورے نظام کو، جو طالبان جس صوبوں میں وقتاً فوقتاً جتنے علاقوں کو وہ کنٹرول کرتے تھے، تو اس پہ وہ اپنی حکومت یا اپنی عملداری برقرار رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو ملا ہیبت اللہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، پھر اس کے بعد ایک شورا ہے اس کی، جس میں مختلف وقتوں میں مختلف جو ہے تعداد بتائی جاتی رہی ہے کہ اتنے لوگ اس شورا میں شامل رہے ہیں۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس شورا میں شاید 21 سے 30 کے درمیان لوگ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ملا ہیبت اللہ کے ماتحت 3 نائب عمرہ ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ سیاسی امور دیکھتا ہے، ایک جنگی امور دیکھتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ رابطہ کاری دیکھتے ہیں۔ پھر اس شورا کے ماتحت جو ہے مختلف کمیشنز ہیں،
کمیشن کے ماتحت یا تو جو ہے وزیر ہوتا ہے ان کا, یا اگر کوئی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا سربراہ ہوتا ہے, پھر اس کے ماتحت ان کے گورنرز ہیں, اور اس کے نیچے پھر ضلعی نظام ہے. ٹھیک ہے, تو کافی لیئرز ہیں. تو کمیشنز کا آپ نے ذکر کیا, وہ تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ کچھ تو بڑے بڑے کمیشن تو ہم جانتے ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عسکری کمیشن ہے, اس کے علاوہ رابطہ کاری کا ہے, لیکن طالبان بہت مطلب گراس روٹس لیول تک جاتے ہیں, تو کون کون سے کمیشن ہیں ان کے جو اہم ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس وقت جو ہمیں تو سب سے زیادہ اس وقت میڈیا پہ نظر آنے والے افراد ہیں جو طالبان کے نظر آتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ جو ان کا کلچرل کمیشن ہے اس کے لوگ ہیں. اسی طرح ان کے مختلف چیزوں کو کنٹرول کرنے کے مختلف کمیشن ہیں, جیسے اقتصادی کمیشن ہے جو ان کے مالی امور دیکھتا ہے, پھر ایک عدالتی کمیشن ہے ان کا جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ بااختیار اور طاقتور کمیشن بھی ہے ان کا, کیونکہ اس کے اندر ان کے علماء شامل ہیں اور وہ دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح ان کا کمیشن جو ہے وہ صحت کے امور یا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح جو لوگوں کی تربیت ہے اس کا ایک ہے, جیل خانہ جات ہیں جو ان کے علاقوں میں جو موجود تھے اس کا ایک کمیشن ہے ان کا. انہوں نے اسی طرح غیر سرکاری تنظیمیں جو افغانستان کے اندر کام کرتی ہیں ان کا بھی ایک کمیشن باقاعدہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح افغانستان کی جو سرحدیں ہیں اس سے متعلق ان کا کمیشن. تو اس طرح بہت سارے کمیشن جو انہوں نے بنایا. اس وقت کہا جاتا ہے کہ 13 سے 15 کے قریب کمیشن ان کے موجود ہیں. یہ بتائیے کہ چونکہ 20 سال افغانستان میں وہ جنگ لڑتے رہے, تو کون سے کمیشن مستقل فعال رہے ہیں اور کون سے ایسے کمیشنز ہیں جو ان کے مقابلے میں یا تو کم فعال رہے ہیں یا ملک کے صرف چند حصوں میں ہی فعال رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو عسکری کمیشن ہے وہ تو مستقل ان کا فعال رہا ہے, کہ اس کمیشن کے اس وقت جو سربراہ ہیں وہ ملا عمر کے بیٹے جو ملا یعقوب ہیں وہ ہیں. اسی طرح ان کا کمیشن جو کلچر کمیشن ہے اس کے ماتحت ان کے میڈیا کے افراد جو ان کا ذرائع ابلاغ سے انہوں نے رابطہ رکھنا تھا یا اپنی خبریں پہنچانی تھی, وہ کمیشن ان کا مستقل فعال رہا ہے. اسی طرح جو اقتصادی کمیشن ہے وہ بھی ان کا فعال رہا ہے. لیکن کچھ کمیشن ایسے بھی رہے ہیں جس کا مختلف وقتوں میں, جیسے ہیلتھ ریلیٹڈ کمیشن ہے, وہ کوئی اتنا فعال نہیں رہا کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں یا فیسلٹیز نہیں تھیں کہ جس کے لیے وہ کمیشن کام کرے. یا این جی اوز کا کمیشن ہے, وہ شاید اس قدر فعال نہیں رہا کیونکہ وہ علاقے جہاں پہ طالبان موجود تھے وہاں پہ اس قدر این جی اوز فعال نہیں رہی. تو اس طرح کے کچھ کمیشن, یا سرحدی امور کا کمیشن ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ کمیشن ایسے ہیں جو بہت زیادہ فعال نہیں رہے, وہ شاید آنے والے وقتوں میں وہ اسے فعال کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ تنظیم کے امیر ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران شیر عباس تانکزئی اور ملا عبدالغنی برادر نہ صرف میڈیا میں بھی بہت سامنے رہے, بلکہ جو مذاکراتی عمل امریکہ کے ساتھ بھی اور جو بین الاقوامی مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں ان میں وہی فرنٹ اینڈ سینٹر تھے, وہی سب سے سامنے تھے. وقار کی یہ جو رپورٹ ہے یہ ہمارے ناظرین پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی یہ پوسٹڈ ہے. وقار محمد خان, بہت شکریہ آپ کی اس تفصیلی رپورٹنگ کا. طالبان جو یقین دہانیاں پیش کر رہے ہیں ان پہ کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے جو واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں. کامران, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کے خیال میں کیوں اس وقت طالبان اپنا ایک بہت مثبت امیج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو متوقع تھا کیونکہ ان کا جو ہے ایک ٹریک ریکارڈ بڑا ہی نیگیٹو ہے, اور بہت کم لوگ ہیں وہ جو پاکستان میں جو خوشیاں منا رہے ہیں بیٹھ کے, ان کے علاوہ تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ گروپ ہے کہ جو اس چیز کو خوشائن سمجھ رہا ہے کہ طالبان حکومت میں آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ان کو پبلک ریلیشنز, انفارمیشن آپریشنز, سائیکولوجیکل آپریشنز کی کیمپین چلانی ہے. تو اس وجہ سے ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ پریس کو جو ہے نا بیانات دے رہے ہیں اور یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یقین دہانیاں اپنی جگہ پر ہیں, جو زمین پہ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. آج کل کی دنیا کے اندر چھپایا نہیں جا سکتا. لوگوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے, لوگ جو ہے اپنا, کل خبر آئی تھی کہ بھئی وہ عورتوں کو آنے دیں گے میڈیا کے اندر, صرف ان کو کہیں گے کہ جو ہے نا اپنا سر ڈھانپ لو. آج خبر آئی ہے کہ بھئی وہ بہت ساری عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اب آپ کام پہ مت آئیں کیونکہ طالبان نہیں چاہتے کہ عورتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ آئیں. تو یہ کال آف فیل میں تو بہت بڑا تضاد ہے اور اس میں کوئی حیرت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو 90 کے جو ان کا جو فلسفہ تھا اس سے بھی تھوڑا دور کر رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کتنا امکان ہے کہ طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہی ان اقدامات کو واپس لے آئے گی جو پہلے ان کا خاصا سمجھے جاتے تھے لیکن اب جن سے وہ اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی کتنا امکان ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ بھی واپس اس پہ جاتی ہے؟ جی, اس پہ میں نے خاصی ریسرچ کی تھی اپنی ڈسٹیشن کے لیے اسی سوال سے کہ ایک تنظیم جو ہے جب وہ ایڈیالوجیکل اور بیہیویئرل چینج کی جانب جاتی ہے تو کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ
اوپر کی قیادت تو کچھ تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، یہ واضح نہیں کہ کس حد تک لانا چاہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑی سطحی قسم کی ہو، لیکن جو پوری کی پوری نیچے تنظیمی ڈھانچہ ہے، جو ان کی رینک اینڈ فائل ہیں، جو ان کے ایون جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیول لیڈرشپ ہے، یہاں تک کہ فرسٹ ٹیئر لیول لیڈرشپ کے اندر بھی وہ اس چیز کے بارے میں ریزسٹنس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی اس طریقے سے ذہن سازی نہیں ہوئی بھی ہوتی، اوپر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس نے اب دنیا دیکھی ہے، بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں، پریس کے ساتھ بات کرنی آ گئی ہے، ڈپلومسی کرنی آ گئی ہے، لیکن ان کو اپنے جو ان کا کاروان ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے کہ اگر اچانک ان کو کہیں گے کہ بھائی اب جو ہے ہم اپنے جو فکر ہے نظریے کے اندر بدل رہے ہیں. سو طالبان لیڈرشپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے رینکس میں ہی اتحاد بھی مینیج کرتی ہے اور کس طرح سے اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے تو اپنی ہی جو فورس ہے اس کو کیسے کنونس کرتی ہے. کامران، ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ طالبان کے جو خطے کے دیگر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو کسی ملک کے خلاف اب استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن القاعدہ کے ساتھ تعلقات کی جب بات آتی ہے تو انٹیلیجنس رپورٹیں کچھ اور شو کرتی ہیں. پھر افغانستان میں آئسس کا وجود ہے، ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ہے انہوں نے تو مبارکباد دی. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ اپنے جو القاعدہ کے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں افغان طالبان اس کو مینیج کریں گے؟ یہ بھی ایک ڈیلیما ہے ان کے لیے. تو ایک طرف انہوں نے وعدہ کر دیا ہے دنیا کے ساتھ کہ بھئی ہم کسی قسم کی بھی دہشت گرد تنظیم کو اپنی سرزمین پہ پنپنے نہیں دیں گے، لیکن یہ تو کہہ دینا ایک بات ہے اور یقین دہانیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلقات کیسے خراب کریں؟ ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو اب ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ان کے ساتھ تو تعلقات ختم نہیں کریں گے، لیکن ان کو کیسے مینیج کریں گے، ان کو کیسے روکیں گے، یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا. القاعدہ کے گہرے روابط ہیں، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اگر کوئٹہ شورا جو ہوتی تھی یا طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن حقانی نیٹ ورک اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نائب امیر ہیں طالبان کے، ان کے ساتھ انس حقانی کے ساتھ اس وقت انس حقانی مذاکرات میں اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں. اس موقع پہ میں کوئک سی ساؤنڈ بائٹ ہے ہمارے پاس، واشنگٹن بیسڈ اینالسٹ ہیں، بروکنگز انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہے، مائیکل اوہینلن. ان کا کیا کہنا ہے افغان طالبان کی خاص طور پہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں؟ آئیے وہ جلدی سے دیکھتے ہیں. اب ہماری آپشنز میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہونا چاہیے کہ طالبان سمجھ سکیں کہ اگر انہوں نے القاعدہ یا دولت اسلامیہ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کیا یا عورتوں اور مذہبی فرقوں کے خلاف نفرت آمیز سلوک روا رکھا اور افغان شہریوں پر تشدد کیا تو ہمارے پاس متبادل موجود ہیں. ہمارے پاس عسکری آپشنز ہیں کہ وہ اس رویے کی قیمت ادا کریں. کامران، آخر میں اگر آپ بہت بریفلی یہ بتا سکیں کہ اگر طالبان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یا ملک کا جو نظام ہے اس میں بہت بڑا ایک اپ سیٹ لاتے ہیں تو عالمی دنیا کے پاس کیا لیوریج ہے، کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ تسلیم کریں گے طالبان کی تبدیلیوں کو جو وہ سیٹ اپ کو اگر نہیں قبول کرتے، اور اگر وہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں تو لیوریج کیا ہے؟ دیکھیں، لیوریج جیسے مائیکل نے کہا کہ عسکری ہے، اور اس وقت یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ یہی اس چیز کی تیاری کر چکی ہے کہ جب فوجی انخلا ہوا ہے تو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر کبھی امریکی حکام نے یہ دیکھا کہ بھئی جو ہے کوئی دہشت گرد تنظیم وہ اس کے پیر جم رہے ہیں یا وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو پھر ایئر سٹرائکس ہوں گی، اور اسی طریقے سے ایک بڑا ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری آپشنز ہیں تو ملٹری کو واپس انگیج کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے، فاصلے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے. تو کوئک ایکشن لینا کس حد تک ممکن ہوگا؟ کوئک ایکشن لینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس ڈریون جو ہے نا اسٹرائکس ہوتی ہیں، چاہے وہ فکسڈ ونگ ہو، روٹری ہو، اور اب تو ڈرونز جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوں گے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو اس عسکری جو ہے کیپبلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہم ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان اور اس کو جو ہے نا مینیج کرنا سیکورٹی سچویشن کو، اس سے تو دستبردار ہو گیا امریکہ، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم یعنی کاؤنٹر انسرجنسی سے دستبردار ہوا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم سے دستبردار نہیں ہوا.
اور رائٹ کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہاں پہ آج کا ویو 360 ختم ہوتا ہے. کل ایک نئے شو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ سے کو وزٹ کرتے رہیے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. اب خدا حافظ.